أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية للإكرام على بهذه بحجة كافية وموعظة شافية وسلوك الدين المشكور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والرفيع الأمين سيدنا الممجد محمود الأمجد أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم و بزرگوار دین اسلام اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی حیدری صاحب پیشمان امام جمعہ والجماعت مسجد امام علیہ السلام و جملہ قدقان اور فہم و فراست کے مالک اس عظیم ذکر جو مسلسل آپ کے علاقے میں محلے میں مسجد میں مستقل طور پر جاری و ساری الحمدللہ کہ مولانا کی بصیرت میں آپ حضرات کے سامنے ایک سے بڑھ کے ایک ذاکرین کو مفکرین کو علماء کو لا کے کھڑا کیا ہے اور آپ مسلسل مجالس سے سماعت کر رہے ہیں اور اسی درمیان میں مجھے سے طالب علم کو بھی رکھا اور میں بھی آپ کے روبرو ہوں۔ اس معاملے میں میں اپنے برادر بزرگ مولانا غلام علی اور جو ان کے مشیر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بی بی کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے جو قیمتی وقت آپ نے دیا ہے وحدہ لا شریک اس میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کچھ بیان کو پیش کرنے کی قوت عنایت فرمائے، اس لیے کہ کسی انسان بھائی عزیز رشتہ دار کا ذکر کرنا الگ ہوتا ہے لیکن جس کو اللہ نے چنا ہو اس کا ذکر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کائنات مل کر اگر یہ چاہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق ادا کر دے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خاتون وہ خاتون ہے کہ جو تنہا اکیلی نہیں ہے بلکہ جس کے اندر وحدانیت میں کثرت پائی جائے، وہ بھی اس عنوان سے کہ رسول کہتا ہوا نظر آئے فاطمہ میرا حصہ ہے، علی کہتا ہوا نظر آئے فاطمہ میری زوجہ ہے، حسنین کہتے ہوئے نظر آئے کہ میری ماں ہے۔ کس میں طاقت ہے، کس میں قوت ہے، کس میں جرأت ہے، کس میں بیان کرنے کا انداز ہے جو کہ آپ کے فضائل کو سامنے پیش کر سکے۔ میرے محترم سامعین، یہ تو بات الگ ہو گئی، یہ تو معصوم سارے کے سارے تذکرے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے نازل کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد محترم ہیں، حضرت علی علیہ السلام ان کے شوہر ہیں، حسنین آپ کے بچے
عقیدہ بتا دوں تو آپ کی اہمیت کیا ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے جس دروازے پر شاہیت اور شہنشاہیت اور تخت کو ٹھکرا کر میں اس کنیزی کو قبول کیا ہے. زمانہ یاد رکھے یہاں سے سامان اور دنیا کی چیزیں نہیں ملتی ہیں بلکہ جب میں صبح اٹھی ہوں تو آیت قرآنی کو بتوڑتی ہوں. سلامات میرے محمد آیت قرآنی کو لیتی ہوں. دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں نوکری کر رہی ہوں, میں کنیز ہوں, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے میرے محترم سامعین. جو کنیز ہو کر 20 سال تک لہجے قرآن میں گفتگو کرے تو جس کے اوپر قرآن اترا ہو, جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو, اس کے سلسلے سے اس کے لیے بات کرنا آسان بات نہیں ہے. میرے محترم سامعین بہت بڑا علم چاہیے, اور وہ علم کہاں سے آئے گا؟ ہمارا دل مختصر سا, ہمارا ذہن چھوٹا سا, ہماری زبان چھوٹی سی, ہم ان تمام کی تمام خطا و نسیان کے پوجنے والے بننے والے. آخر یہ ذکر کون کر سکتا ہے؟ یا تو اس ذکر کو کرنے والا خالق ہونا چاہیے, یا رسول ہونا چاہیے, یا بی بی کا شوہر ہونا چاہیے, یا آپ کے وہ بچے ہونا چاہیے. ان کا تذکرہ خود رسول اسلام بار بار کرتے رہے ہیں. میرے محترم سامعین آپ یہاں تک آ گئے, میں بہت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے نہیں رہوں گا. ہو چاہے کچھ بھی, آپ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, درمیان سے اٹھا لے گئے ہوں, آ گیا ہوں, میں شکر گزار ہوں. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ذکر کر کے اس نامے میں, اس فہرست میں نام جڑ جائے کہ ہم بھی تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں زیرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. بس ہو جائے میرے محترم سامعین. اسی لیے بار بار پکارا جا رہا تھا, بار بار کہا جا رہا تھا, آپ آ جائیے, آپ آ جائیے, آپ آ جائیے. ہمیں کوئی ایسے نہیں آ سکتا جس کو بی بی نے چنا وہ آتا چلا گیا, پہلے انکار کیا, اس کے بعد آ گیا. اس وقت نہیں چاہتا تھا, اللہ چاہتا تھا ایک دو مومن اور آ جائے تاکہ تمہارا کلام وہ بھی سن لے. محمد میرے محترم سامعین, فوراً سامنے کہا نہیں مومنین تھوڑا کم ہے, دو چار اور آ جائیں. لیکن میں نے اشارہ کیا نہیں, اگر یہی میری منزل ہے تو اسے آگے نہ بڑھاؤ, ابھی بڑھوا دو, ابھی بڑھوا دو. ایسا مطلب کیوں کہ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اگر لوگوں کو انتظار کرتے رہو گے تو یاد رہیے کہ تم نے اس کے ذکر میں کمی کر دی ہے. اگر سیدہ کا خیال ہے تو ادھر فرش بچھا, ادھر ذکر شروع کر دو, ادھر شروع کر دو. آپ اکیلے نہیں پڑھ رہے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ انتظار کرتے ہیں. ابھی مرثیہ ہو رہا ہے, ابھی سلام ہو رہا ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی تو وہاں پہ بیٹھنے والے ابھی خالی اشعار پڑھے جا رہے ہیں. اس وقت چلیں گے جب مجلس میں مولانا بیٹھ جائیں گے, یا اس وقت چلیں گے جب فضائل اختتام پہ ہوں گے, یا اس وقت چلیں گے جب مسائل تمام ہوں گے, یا اس وقت چلیں گے جب زیارت پڑھائی جا رہی ہوگی. کیا سب کے سب ایک جیسے ہو کے جائیں گے؟ نہیں, جو پہلے آیا اس کا دامن بھاری ہو. اب آپ نے اپنا حساب دیکھنا ہے کہ کون کہاں پر آیا ہے, کس طرح سے آیا ہے. میرے محترم سامعین, بس میں جو تمہیدی گفتگو تھی, لمحات تھے, اسے گزار چکا ہوں. اب اس یہاں سے بات کو شروع کر رہا ہوں. وحدہ اللہ شریک نے کہا کہ بے شک ہمارا تو ارادہ یہ ہے, اور ہمارا تمہارا ارادہ نہیں ہے کہ بھائی وہاں مجلس میں آ جانا, حلقے کے آ جانا. تمام مجلس ہو گئے, میں انتظار کرتے رہ گئے, بھائی تو پہنچا ہی نہیں ہے. جس کا ارادہ کبھی نہ ٹوٹے, جس کا ارادہ منصر کبھی بھی مفقود نہ ہو, فوت نہ ہو, مرے نہ, وہ ہے اللہ کا ارادہ. اللہ نے ارادہ کر لیا, ہو گیا. کیوں؟ کہ اس نے کہا ہے کن فیکون.
وہ کہتا ہو جا، بس ہو گیا، اس نے ارادہ کر لیا تو ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، اس نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو حریص سے دور رکھے گا، پاک و پاکیزہ بنائے گا، اور کب تک بنائے گا؟ جب تک اللہ ہے۔ مدت آپ بتا دو، ٹائم ہم بتا دیں گے، ہے نا؟ اس کی مدت کوئی نہیں ہے، وہ نہ کبھی ختم ہوگا نہ ختم کیا جا سکتا ہے، وہ ابدی ہے، ازلی ہے، سرمدی ہے۔ میرے محترم سامنے، جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا، جب وہ رہے گا تو اس کا ارادہ بھی رہے گا، سیدہ کا تذکرہ بھی رہے گا، اہل بیت کا پاک ہونا بھی رہے گا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور اب عزیزان محترم، جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہم نے تمہیں کہاں رکھنا ہے، کہاں پہ پہنچنا ہے، ان کی ذاتی اتنی بلند ہے، اور جب ان کی ذات اتنی بلند ہے تو ان کا تذکرہ بھی اتنا بلند ہوگا۔ مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ کوئی قاسم فضل یہاں نہیں آ سکتا، کوئی منفرد یہاں نہیں آ سکتا، کوئی ناقص یہاں نہیں آ سکتا، کوئی نجس یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ کا آنا بتا رہا ہے ہمیں پاک ذکر سننا ہے، پاک فرش میں بیٹھنا ہے، پاک دل کو لے کے جانا ہے، پاک ذہن کو حاضر کرنا ہے۔ سے نزدیک نزدیک اور قریب ہوتا چلا جائے گا، اور قریب ہو جائے گا۔ وحدہ لا شریک یہی اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ بس یہاں پر میرے محترم سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دوسرے کو دے بھی نہیں سکتا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دے گا کیا؟ کوئی انسان کھڑے ہونے کے بعد مسجد میں کہے کہ یہ تو بات بہت دن سے چل رہی ہے، اتنے دن ہو گئے مسجد بنتے بنتے، اگر میرے پاس آئے ہوتے تو یوں کر دیا ہوتا، ایسے بنوا دیا ہوتا، کہ بھائی ابھی کمی نہیں ہے، فلاں جگہ مسجد بننا ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، کہ اس وقت میں کچھ نہیں لایا، اگلے سال آؤں گا تو پتہ چل گیا یہ تو ہوا میں پھینک رہا تھا، یہ کیسے بول رہا تھا۔ اگر دینا ہوتا عمل کرنے والا کر دیتا ہے، خالی باتیں نہیں کرتا ہے، ہوا میں اپنی باتوں کو نہیں اڑاتا ہے، وہ تو عمل کر دیتا ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک انسان آیا، آنے کے بعد کہا مولا ذرا میرے لیے دعا فرما دیجئے، کچھ اشارہ کر دیجئے، کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ آقا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میں ہدایت کے لیے جا رہا ہوں، میں پیغام پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، کوئی اصول بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ آپ کے ہمارے امام نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہیں کسی کو کچھ کہنے کے لیے زبان کا استعمال کرنا نہ پڑے۔ پھر سوچئے غور کیجئے گا کہ تمہیں کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے زبان سے کہنا نہ پڑے، یعنی آپ کا عمل ایسا ہو، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا چلنا ایسا ہو، آپ کی بات ایسا ہو، آپ کا سلام ایسا ہو، آپ کا اٹھنا ایسا ہو، آپ کا بیٹھنا ایسا ہو، آپ کا دسترخوان ایسا ہو۔ عزیزان محترم، جب لوگوں کے درمیان سے گزرو اکڑ نہ ہونی چاہیے، آپ کا لہجہ صحیح ہونا چاہیے، لہجے میں کشش ہونی چاہیے، زبان میٹھی ہونی چاہیے، نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، لوگ تم سے جڑتے چلے جائیں، ہٹنے کی کوشش نہ کریں، لوگ تم سے جڑتے چلے جائیں، یعنی کسی کے پاس کچھ ہوگا تبھی کچھ دے پائے گا۔ تو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا، میں نے سمجھا، میں نے اس بات کو پڑھا ہے، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، آپ بھی مسلسل نمازوں میں آتے رہتے ہیں، کچھ نہیں تو شب جمعہ میں حدیث کتاب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں روزانہ کہ جو کائنات کا سب سے عظیم رہبر ہے، 1,24,000 نبیوں کا نبی ہے، تمام رسولوں کا رسول ہے، تمام ہادیوں کا ہادی ہے، تمام علم آپ کے اوپر نچھاور ہو جائے، تمام کی تمام قوت وحدہ اللہ شریک نے آپ کو عنایت فرمائی ہے، نہ پہلے کوئی آپ جیسا رہا نہ بعد میں کوئی آپ جیسا رہے گا، یہ بات الگ ہے۔ آپ نے اپنے سے کہا لہمہم لہمی دمہم دمی قولہم قولہم ویادہم ویادہم، یہ آپ نے کہا ہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا، فاطمہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسی، محسن نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان جیسا۔ اس کا مطلب
बात हो जाती है। रसूल इस्लाम बहुत अजीम रहबर है, कायनात का सबसे अजीम पैगंबर है। मेरे मोहतरम सामीन, बस उस मंजिल पे आपको ले आया हूँ जहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रहा था कि जिसके पास कुछ नहीं वो दे भी कुछ नहीं सकता, और जो है लेकिन जिसके पास सब, मैंने सीधे पढ़ा है, इल्म इनके पास, दौलत इनके पास, अख्तियार इनके पास, सब कुछ इनके पास, लेकिन हमने तो ये देखा कि दरे अली, दरे सैयदा, कुल कायनात का सबसे अजीम रहबर दरे सैयदा पे आया, तो जो है दरे सैयदा पर आया। आने के बाद कहा कि मैं अपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। ज़ौक़ अरबी लफ्ज़ है, कमजोरी उर्दू लफ्ज़ है। मेरे मोहतरम सामीन, बात तो समझ में आती है, ज़ौक़ भी समझ में आता है, कमजोरी भी समझ में आती है, लेकिन ये बताओ, एकदम 1,24,000 नबियों की नबुव्वतें, जिसकी नबुव्वत पर मुनज़्ज़िर हो, तो अपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस कर रहा है, तो आखिर कैसे माने? आदम कितने कुव्वत वाले थे, नूह कैसे ताकत वाले थे, जनाब मूसा कितनी ताकत वाले थे। आपने अपने अंदर ये कहा कि मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, कम नबी के ज़ौक़ को तो देख लिया, इस दर को भी देख लिया, इस दर को भी देख लिया होता कि इसने अपने ज़ौक़ का ऐलान किया है। जिसके अंदर ज़ौक़ हो वो दुनिया की कमजोरी कैसे निकाले, जो है गौर कर रहे हैं, दुनिया की कमजोरी को कैसे दूर करेगा, दुनिया को कैसे राह रास्त पे लाएगा, दुनिया को पैगाम यहाँ कैसे सुनाएगा? भाई वो तो कमजोर है, कब तुम्हें नहीं पता, हमारी इस कमजोरी पे मत जाना, बल्कि यहाँ पंजतने पाक को एक साथ लाने की मंजिल में हूँ। जब तक मेरी ये 4 तन मुझसे अलग रहेंगे, ये रसूल कमजोरी महसूस करता रहेगा। तब तक कमजोरी है, कब तक ज़ौक़ है? वरना तो मेरे मोहतरम सामीन, अगर ज़ौक़ की बात थी तो नबी करीम को हकीम को बुलाना चाहिए था, तबीब को बुलाना चाहिए था, अतबा को आवाज़ देनी चाहिए थी। बहुत लोग थे आपका कलमा पढ़ने वाले, बड़े अच्छे अच्छे हकीम लोग थे, हुकूमत थे, लेकिन आपने किसी को नहीं बुलाया। का याद रखो, जो जमाने की दवाओं से ठीक हो वो जमाने वाले होते हैं, हम वहाँ वाले हैं, वो तुम्हारी दवाओं से ठीक नहीं होंगे, तुम्हारे तिब्बी पैमानों से ठीक नहीं होंगे, हकीमों के नुस्खों से ठीक नहीं होंगे। इन्हें तो नुस्खा 4 तन वाला चाहिए, 4 तन वाला चाहिए। और आप आवाज दी कि बाबा फिर अपनी चादर ईमानी लाओ और मुझे अच्छी तरह से उड़ा दो। मेरे मोहतरम सामीन, जिक्र सैयदा है, वो देर तक नहीं, मुख्तसर, लेकिन हो जाए, मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल्ला भाई, आपकी आवाज भी खत्म हो जाएगी और आप सुनेंगे कि यकीनन जहां पर नींद आती है वो बहुत दूर जगह होती है, और जहां नींदों को भी नींदें जगा के कहे कहां सो रहा था, जुमला चला गया, जुमला चला गया। सलावत मोहम्मद रसूल खुदा ने कहा चादर उठाओ, आपने उठाया अच्छी तरह से, बिल्कुल इसी असना में आपका बड़ा बेटा नाना की खुशबू, सामने देखो चादर, तुम्हारे नाना भी है, आप दाखिल हुए, फौरन इमाम हसन, अम्मा इसी तरह से इमाम हुसैन के नाना जान की खुशबू, हाँ वो सामने तो है, आप जाइए। आपने भी सलाम किया, चादर में चले आए, थोड़ी देर गुजरी थी, ए बिनते रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, कहाँ वो बाबा भी है और आपके दोनों पिसर भी है, दोनों पिसर भी आपकी चाहिए। अरे मोहतरम सामीन, आप भी आए, सलाम किया, चादर में दाखिल हो गए। उसके बाद आप बयान करती हैं कि जब ये आ गए तो मैं भी चादर की चादर नजदीक, और जाने के बाद मैंने कहा बाबा आप सलाम, क्या इजाजत है मैं भी अंदर आ जाऊं? बाबा ने कहा हाँ हाँ बेटा आप भी अंदर आ जाइए। हजरत अभी चादर में आ गए, भाई 4 तन चादर किसा में दाखिल हो गए। अगर हर एक तन पे अधिक दरूद पड़ा होता तो 4 मरतबा हो गया होता। अरे दिगर सदा बड़ी मोहम्मद वाले
لیکن کسی قابل ہوں گی تو داد سے نازے گا۔ میرے محترم سامعین، چاروں کے چاروں تن رسول اسلام کے ساتھ چلے آئے، اور جیسے چلے آئے ہیں تو حضرت زہرا فرماتی ہے، معصومہ کہتی ہے، سیدۃ النساء العالمین کہتی ہے، بنت رسول کہتی ہے کہ وحدہ لا شریک نے کہا، اے میرے آسمان کے فرشتوں، علم لی ملائکتی و سلطان سماواتی و عزتی و جلالی، انی ما خلقت السماء مبنیتم ولا ارض مدیتم ولا قمر منیرم ولا شمس مدیتم ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی موضع تحت الکساء۔ اللہ نے آواز دی، اے میرے آسمان کے بچنے والے فرشتوں، میری اس بات کو جانو، اس بات کو سمجھو، نہ میں نے آسمان، نہ میں نے زمین، نہ میں نے دریا، نہ میں نے اس میں کشتیاں، نہ اشجار، نہ کسی چیز کو پیدا کیا۔ اگر یہ سب کچھ بنایا ہے تو ان کی محبت میں جو چادر کسا میں ہے، جو چادر کسا میں ہے، اللہ نے سب کا انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد بتایا یہ دنیا اگر میں نے کسی وجہ سے سجائی ہے تو ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے۔ صلوات محمد ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے، چادر کے نیچے ہے۔ میرے محترم سامعین، نام کسی کا نہیں لیا، اشارہ کسی کی طرف نہیں کیا، بس چادر کا نام لیا، چادر کا تذکرہ کیا۔ کتنی عظیم ہے وہ چادر جو سیدہ کے جسم سے مسوئی ہو، اور اللہ اس چادر کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہو کہ کچھ نہیں بنایا، ان کی محبت میں بنایا ہے جو چادر میں ہے۔ میرے محترم سامعین، بیٹھنے کے ساتھ ہی میں نے ذکر کیا تھا، ان کا ذکر کیسے کریں؟ ان کی کنیزوں کا ذکر نہیں ہو پایا، ان کی ازواج کا ذکر کیا کریں جب ان کی چادر کے فضائل ہم پڑھنے سے قاصر ہیں؟ ان کی چادر کے فضائل ہم پڑھنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ میرے محترم سامعین، اب اس محفل میں، اس جگہ پر جہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں پہ ذکر سیدہ ہو رہا ہے، جہاں پہ ذکر پنجتن ہو رہا ہے، کون ہے سننے والے؟ وہ کہ اطمینان سینہ سے پڑھنا چاہتا ہے۔ کون ہے سننے والے بھائی؟ اللہ نے کہا ہے لم ملائکتی، اے میرے فرشتوں اس بات کو جانو۔ علم جانے سے تعلق، قبرستان میں آپ میتوں کو لے کے جاتے ہیں، اب کسی وجہ سے کچھ پڑھے نہ پڑھے، نکاح پڑھے نہ پڑھے، سیرہ پڑھے نہ پڑھے، حدیث قصہ پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں، لیکن اب حضور کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، کہاں جاتی نگاہ؟ مولانا کہاں ہو؟ اس طرح سے پڑھ رہے، ارے آپ کو پتہ نہیں ابا کا انتقال ہو گیا، اس طرح سے آپ نے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا قبرستان میں۔ کیا آپ کیا کرو گا؟ جیسے مولوی کو خرید لیا ہے، آپ کون یہاں سے اطلاع دے دی، آپ کا فرق ہے نا، بتائیے تو صحیح کہ ہو کیا گیا؟ آ گئے، پڑھیے تلقین، کوئی پڑھے کہ مولانا پڑھیں گے، اور لاسٹ والی تو مولانا پڑھیں گے ضرور، سادہ بات نہیں مولانا۔ میرے محترم سامعین، جو مولانا آپ کے مردے کو آخری وقت تک نہ چھوڑے، مجھے چھوڑ کے خوشیاں مناتے ہو، سارا بات ہے سوچیے میرے محترم سامعین، علم یا ملائکہ کی علم کا لفظ استعمال ہوا، لیکن جب مولانا نے وہاں تلقین پڑھی تو انہوں نے کہا اسماعی فم، اگر عورت ہے تو اسماعی فمی کہا، تو لفظوں کا استعمال ہوا، اسما الگ ہے، افہام الگ ہے، لیکن دونوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو علم ہوتا ہے، جو جانے گا وہ سمجھے گا بھی، لیکن یہاں پر دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، علم و اسمہ، فم و اسمہ، یہاں پر دو لفظوں کا استعمال ہوا، لیکن اللہ نے کہا فضائل اہل بیت میں لفظوں کا اضافہ نہیں ہوگا، فضائلوں کا اضافہ ہوگا۔ ہم فضائل پڑھیں گے، اور آپ فضائل پڑھنے والا کون ہے؟ سننے والے کون ہیں؟ میرے محترم سامعین، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے تو مجلس کرا دی، ہم نے 3 مجلس کرا دی، ہم نے عشرے کرا دیے، ہمارا نام تو مجلس کرانے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر علاقے میں مجلس ہو رہی ہے تو بس ہم ہی اپنے مجلس کرانے والے، یاد رکھو یہ مجلس اگر کرا رہے ہیں تو ہم اپنے نفس میں اضافہ کر رہے ہیں، نامہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں، اہل بیت پر
शहजादी की हदीस से किस्सा पढ़कर इस बात का ज़माने में ऐलान करते हैं, ये वो हैं जिनका तज़किरा अल्लाह मासूम फरिश्तों के सामने करके बताता है, जिनका ज़ाकिर खुद अल्लाह हो, जिनका ज़ाकिर अल्लाह हो, वो तुम्हारी जिक्र करने के मोहताज नहीं हो सकते। मेरे मोहतरम सामईन, तुम्हारे मोहताज नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, जब जिक्र करने वाला अल्लाह, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, तमाम नबियों को भेजने वाला, तमाम हादियों को भेजने वाला, और तज़किरा कर रहा है पंजतने पाक का, और तमाम फरिश्तों से कहा कि मैं ये तज़किरा करने जा रहा हूँ, आप इस बात को जानो। तो फरिश्ते क्या आपकी हमारी तरह हैं, खाली बैठे हुए हैं? नहीं मेरे मोहतरम सामईन, फरिश्ते खाली नहीं बैठे हुए हैं। हम तो है कभी खाली बैठते हैं, कभी काम करते हैं, कभी मौज में बैठ जाते हैं, कभी मुसलसल काम करते रहते हैं, लेकिन फरिश्ते ऐसा नहीं है। जो जिसको काम दे दिया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मेरी बात है कहाँ तक पहुंच रही है, लेकिन जहनों में मेरे मोहतरम सामईन, आपके चेहरों से आया है, पता है कि मंजिल कहां पर है, कि फरिश्ते जिस काम पे लगा दिए गए वही काम कर रहे हैं। वो हट नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि थकन उससे होती जो खाने पीने की जरूरत रखता है, जो मिट्टी से बना हुआ, लेकिन जो मखलूक नूर से बनी उसे थकान होती नहीं। तो अब मंजिल देखिए, आप अगर समझ पाए इस जुमले को तो इंशाअल्लाह ताला दुआ दीजिएगा कि जिक्र करने वाला तमाम कायनात का मालिक अल्लाह, तो जैसा जिक्र करने वाला है वैसे ही सामईन भी तो होने चाहिए, वैसे सामईन भी होना चाहिए। और सामईन भी ऐसे जो जिस काम में लगा हुआ है वो काम कर रहा है, जो सजदे में वो सजदे में है, जो रुकू में वो रुकू में है, जो हवा चला रहा वो हवा चला रहा है, जो मौत की तरफ दौड़ रहा है रो लेने के लिए वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने जैसे कहा, ए मलाइकती, ए मेरे फरिश्तों इस बात को जानो समझो, तो सहाबा के तमाम फरिश्ते जो रुकू कर रहा था वो रुकू छोड़ के सुने, जो जिक्र कर रहा था वो जिक्र छोड़ के सुने, जो नमाज पढ़ रहा था वो नमाज छोड़ के सुने, जो हवा चला रहा था वो अपने इस काम को छोड़ के सुने। क्यों? क्या याद रखो, अब जो मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इसका सवाब अलग है। इसका सवाब अलग क्यों है? क्या ये बताना चाहता हूँ जिनके वसीले से मैंने तुम्हें खल्क फरमाया है उनका जिक्र कर रहा हूँ। फाख्र की बात है, हम करें तज़किरा अपने लिए इजाफा है। ये मोहताज नहीं है कि आप करेंगे तो उनका जिक्र होगा, जिनका जिक्र करने वाला खुद अल्लाह हो। तो अब समझ में आया कि मजलिस में इसलिए आया करो कि ये वो जिक्र है जिस जिक्र करने वाला खुद अल्लाह होता है, सामईन फरिश्ते होते हैं। जब जिक्र सुनने लगो तो अपने को उधर मिला लेना, जब जिक्र में सामईन आया करो, कम से कम इस मंजिल पे कोई गुनाह नहीं हो सकता। जब तक आप सामईन में रहेंगे, जब तक आप पाकीज़ा हैं। क्यों? इसलिए कि तज़किरा है और जिक्र सुन रहे हैं। मेरे मोहतरम सामईन, मंजिल यहाँ पर पहुंची कि ये तमाम चीजें मैंने नहीं बनाई, पहले ही इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे है, नाम नहीं लिया अल्लाह ने,
चादर के नीचे। किसमें हिम्मत, किसमें ताकत, जो अपने खालिक को मालिक से पूछे कि परवरदिगार आलम ऐसा तेरे किस्सा में क्या है जो यहाँ नहीं है। तो जो है किसमें ताकत है, किसमें कुव्वत और किसमें जुर्रत है। लेकिन वो फरिश्ता जो मुसलसल नबियों के यहाँ आयतें लेकर आता रहा हो, सहीफे लाता रहा हो, पैगाम लाता रहा हो, किताबें लाते रहा हो, उसने कहा परवरदिगार आलम वमन तहतल किताब। मेरे शकर भाई आपसे गुजारिश है, इन बच्चों के दरवेश और नहीं सुनना चाहते तो बाहर में आइए तशरीफ लाइए। चाय तो इंशाल्लाह पहले इसके बाद में मिलेगी। असल तबर्रुक रूह का है, इसके बाद जिस्म की तबर्रुक। शायद हो सकता है मोमिनीन के लिए चक्के देख रहा हूँ कैसा तबर्रुक बने। सलावत मोहम्मद कि जहाँ फर्श अज़ा बिछता है वहाँ पर फर्श अज़ा पे बैठ करके कोई रोटी नहीं खाता, कोई तबरुक खाता है तो वो बच्चा जो नादान है, अभी समझ में नहीं आया, उसने देखा कि हमें टॉफी है मेरे पास, हमने खा लिया, है ना। शुक्र है खुदा का ये तहसीब हमारे यहाँ है और रहेगी। ये तज़किरा सुनने वाले का फर्ज है कि उस बात का खास ख्याल रखे। अल्लाह सलामत रखे मोमिन को, सामईन को। मैं रोज़ाना देख रहा हूँ, रोज़ाना आपकी आमद हो रही है, जब से आप दिल्ली से हो रही है और जहाँ हो रही है, यहाँ पे है, दूसरी जगह है, पब्लिक और मोमिन जो है इमाम बारगाह में कचाकच लबरेज है, आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि जिसके सदक़े से जिंदगी मिली है। अगर वो जिक्र नहीं सुना तो फिर हम जिंदा कब है? हम जिंदा कब है? मेरे मोहतरम सामईन, अपनी जिंदगी का सबूत दो फर्श अज़ा तक पहुंचकर। सलावत मोहम्मद मेरा मोहतरम सामईन, तो जो सही फैलाता रहा, आयतें लाता रहा, मैं यही था ना, सबक ठीक चल रहा है। मास्टर साहब से पूछो ना, मास्टर साहब से पूछो, इसलिए समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी मौजू से भटक तो नहीं गया, क्लास से बाहर तो नहीं चला गया। ऐसे बैठे रहना अलग है और क्लास में ज़हनी और कल्बी हिसाब से बैठना अलग होता है ना। लिहाजा मेरे मतलब समय उसने कहा, उस फरिश्ते ने जो मुसलसल आयतें लेकर आता है कि वमन तहतल किसा, परवरदिगार तूने कहा किसा के नीचे उनकी मोहब्बत में ये तमाम चीजें, तो चादर के नीचे है कौन? अब अल्लाह के ऊपर वाजिब हो गया, जरूरी हो गया, छोटा बहुत बड़ी बात है, जरूरी हो गया उसका इंकिशाफ करना कि चादर के अंदर कौन है। तो इस मौके पर अल्लाह ने कहा होम, देर लगाई, देर नहीं लगाई, होम फातिमा तो वबुहा जुमले में अपनी कोशिश बहुत बड़ी है। मैं जोर दे के कहता तो भी आहिस्ता आहिस्ता पड़ा है, तो भी जो कलाम इलाही हो उस पे जोर देने की जरूरत नहीं है, खाली बयान कर देना काफी है। अल्लाह ने कहा फातिमा फातिमा, परवरदिगार आलम ये तो गजब हो गया। आज 2025 में गाड़ियों के पीछे लिखवा कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ये बात को समझ ले, अल्लाह ने तो पहले ही बता दिया कि अगर तुम्हें कायनात को समझना है तो ख्वातीन की इज्जत करना पड़ेगी, इनका इकराम करना पड़ेगा, इनकी ताज़ीम करना पड़ेगी। अल्लाह ने कहा होम फातिमा और उनके वालिद हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं।
بات تمام ہو گئی میرے محترم سامعین. لیکن آپ خود بتاؤ, یہاں پر مسجد میں اگر کوئی باہر سے آ جائے اور پوچھے کہ جو سب کے اول میں بیٹھے ہیں ذرا ان کا تعارف کراؤ, تو کہاں سے تعارف کرائے؟ کس کے ذریعے سے تعارف ہوگا؟ کس کا نام پیش ہوگا کہ بھائی آئیے ہم بتاتے ہیں فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. سب محترم, سب محترم. بھائی پہلا بھی ذاکر, دوسرا بھی ذاکر, وہ مرثیہ خان ہے, یہ ذاکر اہل بیت ہیں, پیش امام مسجد کے. تو چھوٹا سا بھی کوئی بھی ہوگا تو فوراً کہے گا کہ میرے مولانا سے تعارف ہو, تاکہ پتہ چلے اس مسجد کی عظمت سمجھ میں آئے, پتہ چلے لہذا یہ ہے یہ ہے. لیکن مولانا کو چھوڑنے کے بعد اگر کسی اور سے تعارف ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی جوہر ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے, کوئی نہ کوئی پہلو ہے جو مولانا کو چھوڑ کر اس سے تعارف کرا جاتا ہے. یا تو وہ ایسا ہے جو اس کا مسجد کا فاؤنڈر ہے, یا تو ایسا ہے جو مسجد کے تمام اخراجات کو اپنے کندھے پہ لیے ہوئے ہیں, یا پھر ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ مولانا کے اوپر اگر تھوڑی سی بھی آنچ آ گئی میں اپنا گھر میں آگ لگا دوں گا, لیکن مولانا کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا. کوئی نہ کوئی تو بات ہے. تو میرے محترم سامعین, یہاں پر اللہ نے تعارف کرایا بی بی سیدہ سے, سب کے سب سردار جس کے ذریعے تعارف کرایا یہ سیدۃ النساء العالمین, جو ان کے بعد وہ سید الانبیاء, شوہر سید الاوصیاء, بیٹے جوانان جنت کے سردار, یہ سب سردار ہیں, سب عظیم ہیں, سب محترم ہیں, سب عالی ہیں, سب بہت بلند ہیں. لیکن کسی کے نام سے تذکرہ نہیں کیا بیت اللہ شریف نے. اگر اس وقت پہچانوایا کہ چادر کے نیچے کون ہے, جناب جبریل سے بیت اللہ شریف نے کہا فاطمہ ہے, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان بیٹے ہیں. میرے محترم سامعین, یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں آخر کیسا کیسے کر دیا. سب سے عظیم رہبر حضرت محمد مصطفیٰ ہیں, ان کے جانشین حضرت علی مرتضیٰ ہیں, ان کے دونوں بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو تعارف معاذ اللہ میں کون ہوں, میری رسالت کیا ہے. لیکن میں بزرگوں کی اجازت لے کر کہنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا سے اگر تعارف ہو تو تعارف نہیں ہو سکتا تھا. رسول ہے, ان کی بیٹی, ان کے داماد ہیں. حضرت علی سے ہو جاتا, علی ہے, ان کی زوجہ ہے اور ان کے زوجہ کے والد ہیں. حسنین سے ہو جاتا, حسنین ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, ان کے نانا ہیں. آپ سب کو سامنے پنجتن کو سامنے رکھیے میرے محترم سامنے, اور اب سوچئے یہ پنجتن ہر ایک سے تعارف ہو سکتا ہے, ہر ایک سے تذکرہ ہو سکتا ہے, ہر ایک سے پہچان کی جا سکتی ہے. لیکن وحدہ اللہ شریک نے آخر وجہ کیا ہے, یہ نام چنا کیوں ہے؟ ہم آدمی فیصلہ تو نہیں سنا سکتے, لیکن اپنی ناقص عقل سے ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ اس مرتبے تک پہنچے ہیں کہ یاد رکھو یہ وہ خدا ہے جو کسی فاصلے کا قائل نہیں ہے, فاصلے کا قائل نہیں ہے. اور یہ مجمع بھی بلا فصل کو مانتا ہے, بلا فصل کو مانتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جیسے ہی میں تعارف کر رہا تھا ہر ایک نام کے ساتھ ایک فاصلہ آ رہا تھا, لیکن جو سب کو اپنے ساتھ میں سمیٹے ہوئے تھی وہ حضرت فاطمہ ہے. فاطمہ ان کا باپ علی بھی رشتہ, شوہر علی بھی رشتہ, بیٹے علی بھی رشتہ, حضرت فاطمہ بلا فصل ہوئی رشتے کو بتانے کے لیے. اس لیے یہ رشتہ ضامن ناقص سے کہہ رہا ہوں, کوئی حدیث مل جائے, کوئی روایت مل جائے, کوئی, اس لیے کہ ہمارا علم بہت مختصر ہے, کمزور سا ہے, نحیف سا ہے. عظیم روایتیں ہیں لیکن ایک منزل یہ ہے
جیسے اللہ نے کہا کہ فلا 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 اس میں ہے، بہت توجہ چاہوں محترم، بہت تاخیر نہیں کروں گا، بہت جلدی جلدی کچھ لفظ سنا کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو جو آوازیں آ رہی ہیں باہر سے، گیٹ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس سے مانوس ہوتا ہے اسی طرح چلتا ہے۔ شیطان اپنی حرکتوں میں مکمل آ جائے، نہ ہماری جسم کو باہر لے جا سکتا، نہ ہماری فکر کو اٹھا سکتا۔ تو ڈرے دو جس کو ان کی حرکتوں سے کوئی فرق پڑتا ہو۔ ہم تو جو پیچھے بیٹھا اسے آگے بلانا نہیں چاہتے، وہ وہاں بیٹھا ہوا اچھے سے سن رہا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو آگے ہے وہ بھی بہت اچھے سے سن رہا ہے، اس لیے کہ مجلس کو سننا ہے۔ یہاں بیٹھ کے سنیں، یہاں بیٹھ کے سنیں تو بھی، وہاں بیٹھ کے سنیں تو بھی، یہاں بیٹھ کے سنیں تو بھی، حاضر رہنا ہے۔ اور مکمل حاضری یہاں پہ مسلسل چل رہی ہے۔ اب منزل اپنی اختتامی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سامعین نظرہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اب فرشتے نے جس نے پوچھا تھا ومن تحت الکساء، اسی نے کہا پروردگار عالم مجھے اجازت دے، میں پنجے تیرے پاک میں پہنچ کر چھٹا ہونا چاہتا ہوں۔ معصوم فرشتہ ہے، اولو العزم پیغمبروں کے پاس کتابیں لانے والا، امین فرشتہ کہا گیا ہے۔ یہ امین وحی ہے، وحی ادھر سے لیتا تھا ادھر دے دیتا تھا، رد و بدل نہیں کرتا۔ رد و بدل کے تو ہم بھی قائل نہیں۔ اللہ نے جیسا دین دیا اہل بیت کو ویسے ہی پہنچایا ہے، اس میں رد و بدل کچھ نہیں کی ہے نا میرے محترم۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اپنے سامنے اپنی فکر میں، نہیں تو جو انسان جہاں پہ بھی سوچ کے اس طرح متوجہ ہو جائے وہی سب سے بڑا جملہ ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کروں، سب سے بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں میرے محترم سامعین۔ آج مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام میں کہ فرشتے تجھے ہو کیا گیا، یہ بزم خالق کی ہے جہاں پہ تذکرہ پنجتن پاک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں بنایا، ان کے صدقے میں جو چادر کے نیچے ہے، اللہ کے پاس رہنا زیادہ مرتبے والا معاملہ ہے یا چادر کے نیچے آ جانا زیادہ مرتبے والا ہے۔ آخر تجھے ہو کیا گیا، قرب خدا ہے، قرب رازق ہے، قرب مالک ہے، قرب خدا خود عالم ہے، تو یہاں کیوں آنا چاہتا ہے؟ کہ یہ تو بتانا چاہتا ہوں اگر یہاں ہوں تو میں تذکرہ سن رہا ہوں اللہ سے، لیکن جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ چادر میں ہے، وہ چادر کے نیچے جن کا تذکرہ اللہ کر رہا، تو اس میں نہ جاؤں جن کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ تو جو ہے یہ اس لیے آپ چاہتا کہ اچھا جا تو رہے ہو لیکن تم کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین تقریباً ہو چکا، بس تمام کر رہا ہوں، منزل کو سمیٹ رہا ہوں، اور کریں گے میں اپنے سے سمجھ رہا ہوں کہ میری آواز میں چیز اور کیا ٹائم کتنا اور کیسے آگے بڑھ جائے، اسی اعتبار سے مجھے اپنے بزرگوں کا بھی خیال ہے، بچوں کا بھی خیال ہے۔ اور آج شب اتوار نہیں ہے، شب پیر ہے، صلوات محمد تمام چیزیں ہوتی ہیں میرے محترم سامعین۔ لہٰذا فرشتے آپ چلنے کے لیے تیار ہوئے، جب کلی رب سے اللہ نے کہا رکو، ایسے نہیں جاؤ گے بلکہ ہمیشہ گئے ہو نا کچھ نہ کچھ لے کر، تو آج بھی کچھ لے کر جاؤ، آج بھی تحفہ لے کے جاؤ۔ اور یہ تحفہ وہ تحفہ ہے جو آیت میں جیسے نام کلام میں پیش کی، یہ آیت لے کر جاؤ اور آپ تشریف لے کر آئے۔ میرے محترم سامعین، آنے والا کون فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل، تمام فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل فرشتہ۔
چلا ہے بارگاہ عزتی سے، آنا ہے چادر کے پاس، بڑا عظیم فرشتہ ہے، ادھر سے چلا ادھر پہنچ گیا، آ گیا چادر چاہ رہا ہے۔ یہ فرشتہ ہے کیسا؟ یاد رکھے زمانہ یہ فرشتہ اتنا بزرگ اتنا بڑا کہ اگر یہ کھڑا ہو جائے زمین پر تو سر آسمان میں مل جائے، پیر زمین پر پھیلائے تو مشرق مغرب سمیٹ لے، ہاتھوں کو جوڑ کر اجازت طلب کر رہے ہیں چادر میں اتنا عظیم فرشتہ اجازت طلب کرنے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا ہے کہ رسول اللہ اجازت دے دیجئے، چادر میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، وحدہ اللہ شریک کا یہ عظیم رہبر جن کو امین سمجھتا رہا، بلا کر آج تم بھی آئے، اتنا عظیم فرشتہ چادر میں آنے کی اجازت مل گئی، چادر میں آ بھی گیا، لیکن عزیزان محترم آخر لوگ ہم سے تو پوچھیں گے یہ تم نے کیا کر دیا؟ چھوٹی سی چادر اگر سر ڈھکتی ہے تو پیر کھلتے ہیں، پیر ڈھکتی ہے تو سر کھلتا ہے، اسی میں حضرت رسول خدا بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، اور اتنا بڑا فرشتہ یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تم سمجھاتے کیوں نہیں؟ بتاتے کیوں نہیں؟ عزیزان محترم اس فرشتے کا چادر تطہیر میں آنا اس بات کی علامت ہے اگر کائنات متحد ہو کر زہرا کی چادر میں آنا چاہے تو چادر میں اتنی گنجائش ہے، ہر مومن ہر جانے والا اس چادر میں سمٹ کر چلا گا، گنجائش ہے۔ اور یہاں سے آپ ہدایت حاصل کرو، علم لے کر جاؤ۔ میرے محترم سامعین، بات پوری ہو گئی تقریباً، لیکن اس منزل پر ہلکا سا اشارہ کر کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو 2-4 منٹ بس اجازت ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے شناخت کرا دی، پہچانوا دیا کہ ہم آج کی تاریخ میں جب سب کے سب معصوم ملائک کو اپنی طرف متوجہ کر کے بتائیں گے کہ زہرا کی منزل کیا ہے، کہ حضرت زہرا اس منزل پر ہے جو آج نہ بابا کے ذریعے، نہ علی کے ذریعے، نہ حسین کے ذریعے، بلکہ تمام کی تمام ہستیاں آپ کے ذریعے پہچان جائیں، آپ کے ذریعے پہچان جائیں گے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی شان، کیا شان تو اتنی بڑی تھی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ مادن رسالہ پڑھا ہے نا کسی نے، ہے نا، تذکرہ ہوا نا، یہ رسالت کی مادن ہے، یہاں سے رسول نکلتے ہیں، یہاں سے رسول پیش ہوئے ہیں، یہاں سے رسول دنیا میں پھیلے ہیں، یہاں سے رسول بستیوں میں گئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ بھی چونکہ رسول کو پیدا کرنے والے، رسول کو اپنے سے نکالنے والی، پیش کرنے والی کا نام ہے حضرت فاطمہ زہرا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے محترم، 2-3 منٹ مانگیے، آگے نہیں بڑھاؤں گا بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ پتہ کیسے چلے کہ آپ کی رسالت کیسے آگے بڑھی، آپ کا پیغام کیسے آگے بڑھا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ یہودیوں کے یہاں شادی تھی، اکٹھے ہو کے آ گئے تھے کہ بہترین موقع آ گیا اپنے آپ کو ختم کے لیے، اور آئے رسول خدا علی مرتضیٰ حضرت فاطمہ زہرا، پیش کیا مسئلے کو۔ آپ نے کہا میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، کہا آپ تو کنیز خدا ہو، منگوا لو، آپ لباس لے کے چلیں۔ بات غلامی کرنا نہیں چاہتا، لباس اوڑھ کر پہن کر چادر ڈال کر یہودی کے گھر میں آ گئی، اور جیسے قدم رکھا، یہ جو پٹاخے پٹک رہے ہیں نا، یہ شادیانوں کے قہقہے جو ہیں، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، ہے نا، کہ شہزادی اس گھر میں گئی جہاں پر خوشیوں کے گولے پھوٹ رہے تھے، جو ہے اس گھر میں پہنچی جہاں پر پٹاخے پٹک رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، لیکن قدم رکھا تمام ہوتے بے ہوش، تھوڑی دیر میں تو ہوش آ گیا، وہ چکر میں تھے کہ بلاوٹ کی بیٹی کو جو 72 پہننے لگے کپڑے پہنتی ہو، وہ ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے، یہ الگ پتہ چل جائے گا۔ اور
आता है बेहोश को, होश आता है बेहोश को जिसकी सांसें ही ना हो, उसको होश कैसे आए? हिलाओ चाहे जितना, डोलाओ चाहे जितना, उठाओ चाहे जितना, लेकिन जल्दी से शोर मचा, अरे खत्म हो गया, दुल्हन तो मुर्दा हो गई, दुल्हन इस दुनिया से चली गई, जिसकी खुशियों में तमाम प्रोग्राम था, जब दुल्हन ही नहीं है तो बैठा लगा। मेरे मुहतरम सामईन, उसी वक्त हजरत ज़हरा ने कहा ठीक है, लाओ लोटा लाओ, मेरा मुसल्ला। आपने वज़ू फरमाया, आप जहाँ नमाज में बैठे, 2 रकात नमाज पढ़े, उसके बाद कदम उठाए और मैं क्या कलम तेरी कनीज़े खास हूँ, ऐसे चाहती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मैं खुशी में आई थी, या तो गम में मूड चेंज हो गया, अभी कह ही रही थी कि एक शोर उठा, अभी दुआ मांग ही रही थी, एक शोर उठा, दुल्हन कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी, कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। मेरे मोहतरम सामईन, याद रखियो ये मातून रिसाला क्यों है? हज़रत फातिमा ज़हरा को कोई भी इंसान हल्के में ना ले कि रसूल को अल्लाह ने भेजा, नबियों को अल्लाह ने भेजा, हाथियों को अल्लाह ने भेजा, पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा, लेकिन ये जितने भी हाथी और रहबर और पैगंबर आए, ये जिंदा इंसानों को हिदायत करते हैं कि तुम कलमा पढ़ो, तुम इस्लाम लाओ, तुम यकीन बनो, तुम ये काम करो। लेकिन हजरत ज़हरा, हजरत ज़हरा, हजरत फातिमा ज़हरा उस मकाम पर फाइज है जिन्होंने हिदायत करके बताया रसूल वो होते हैं जो जिंदा को कलमा पढ़ाते हैं, फातिमा वो है जो मुर्दा को कलमा पढ़ाते हैं। जब मुर्दे आपको देखने के बाद मुर्दे नहीं रहते, तो इस बच्चे का दिल कैसे हो सकता है कि कुछ मुर्दा हो जाए? अल्लाह सलाम रखे। जो वादा किया था ऐसा नहीं कि नारा हो गया तो आगे बढ़ जाऊँ, मैंने जो वादा किया है मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो शादी में पहुँचने के बाद उसके खुशियों को गम में देख करके खुद इतनी गमगीन हो गई हो कि मुसल्ला बिछा लिया हो, इतनी गमगीन हो गई हो। तो आप सोच सकते हैं जो दूसरे के गम को देखकर गमगीन होता है, खुश नहीं होता, वो सिफत हज़रत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम सामईन, टूटे फूटे अल्फाज में जो भी आपकी खिदमत में पेश कर सका, बेबी की बारगाह से हासिल कर चुका, परवरदिगार आलम हमें उस अजीम जिक्र का, इस अजीम नफीस का, इस अजीम पैगाम के सदक़े में महफूज फरमा। दुनिया बहुत परेशान कुन मंजिलों में है, बड़े करतब दिखा के लोग आगे बढ़ रहे हैं। परवरदिगार आलम अच्छा दीन, उम्दा दीन, बेहतरीन बात हमें अलग से मुंसलिक फरमा, तमाम चीज़ें कबूल हो जाए। हम के दर्स मुंसलिक रहे, शहजादी के दर्स से मुंसलिक रहे। अज़हरा ने माए मुग़ल्लबा करबला, जो शहजादी दूसरे के दर्द को देखकर इतना बेचैन हुई हो, उसे ये कैसे करार आएगा कि मैं दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आपने वसीयत की अस्मा, मेरे बच्चे गए हुए अपने नाना की कब्र पर, जब ये वापस आए
تو پہلے میں کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، اس کے بعد میں پتہ دینا، میری طرف اشارہ کرنا۔ حضرت آرام امام مظلوم کربلا دونوں شہزادے جب واپس آئے ہیں، جناب اسما نے کہا شہزادو آ گئے، آ جاؤ، یہ پانی لے لو، میں کھانا چن دیتی ہوں دسترخوان پر، تم کھانا کھا لو۔ دونوں شہزادوں نے ایک آواز مل کے کہا ناظر جان، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا ہو، اماں کے علاوہ کھانا کھایا ہو؟ اماں کہاں ہے؟ اشارہ کیا حجرے کی طرف آگے بڑھے، اب تو دیکھا اماں دنیا میں نہیں تھی۔ دونوں شہزادے چلے، اے بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا اماں نہیں۔ حضرت آرام امام مظلوم کربلا روزانہ مجلس ہو رہی ہے، روزانہ تذکرہ ہو رہا ہے، ایک سے ایک اچھے خطیب و ذاکرین تشریف آ رہے ہیں، آپ مصاب ہوتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، آپ مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کوئی بھی کہیں پہ بھی مجلس کرتا ہے، ہر ایک مجلس میں ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر سید آ جاتی ہے۔ میں کہوں گا بی بی آج کی مجلس آپ کے لال کی نہیں ہے، بلکہ مسجد امام حسن عسکری میں آپ کا عشرہ قائم ہے بی بی، آپ کا برسا۔ ارے ہم کس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آؤ، اپنی بیٹی کا برسا لو، اے شوہر فاطمہ اپنی زوجہ کا برسا لو، حسنین آؤ اپنی ماں کا برسا لو۔ ارے اس ماں کا برسا جس کو رونے دے دیا گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سیدہ اپنے بابا کو روتی ہے تو مدینے والے آ کر کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہیے یا تو رات میں رویا کریں یا دن میں رویا کریں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے اگر کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے، اگر بچی گریہ کرتی ہے، محلے کی عورتیں پہنچ جاتی ہے، اے بیٹا تیرا بابا چلا گیا، ہم تیرے غم میں شریک ہیں، یا ہم میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ ہاں سیدہ کا بابا گیا جاتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا دیا گیا۔ آئے صدر ہو اور چند جملے کو کا ختم ہوا کرنا چاہتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسنین آگے، علی مفضل آگے، آپ نے کہا بی بی علی اکیلا رہ گیا، آپ کو سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ بابا نے جس کی ولایت کا اعلان غدیر خون کے میدان میں کیا، لوگوں نے اسے اس طرح سے چھوڑ دیا، اور اب مولا کائنات اپنے بچوں کو کس طرح سمجھائے مجھے امام حسن امام حسین کو کس طرح سمجھایا، کس طرح سے بوسا دیا، کس طرح سے انہیں تسلی دی، میں نہیں جانتا۔ لیکن اگر کوئی جنازہ محلے میں اٹھتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ اکٹھے نہ ہوں، اکٹھے نہ ہوں، کس صبر کا مظاہرہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا، اور بچوں کے ساتھ جنازے کو لے کے بیٹھے رہے۔ نبی کی بیٹی چلی گئی، آوازیں بلند ہوگی تو لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، عزادارو کیا منزل نہیں ہوگی۔ فاطمہ زہرا جیسی خاتون ان کا جنازہ موجود ہے، آدھی رات کے بعد جنازہ تیار کرنے لگے، اور جب جنازے کو تیار کیا اور وصیت کے مطابق آپ نے زوجہ محترمہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ عزادارو میں نہیں چاہتا کہ مسائل دلانی پڑے، لیکن چند جملے اس کو ہو جائے کہ ہم بی بی کو
गुस्सा दे ले, रसूल खुदा को अपनी बेटी का गुस्सा दे ले, उस इमाम को गुस्सा दे ले जो गैबत की मंजिल में हमारी तरफ देख रहा है। अरे जनता के चाहने वाले आ गए, माइकिस कर रहे हैं, आओ अपने इमाम ज़माना को गुस्सा दीजिए। अज़दारा ने इमाम मज़लूम करबला, बस मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, शायद कि किसी लायक हो। फातिमा ज़हरा, आपने अपनी एक बेटी ऐसी छोड़ी है कि कोई आज तक जमाने में दूसरा हुसैन नहीं बन सका। इसी तरह से जमाने में आज तक कोई सानिए ज़हरा न बन सकी। सानिए ज़हरा जनाब ज़ैनब मौजूद है। ए बीबी, आपको वसीयत करना चाहिए थी, बेटी जब मैं इस दुनिया में न रहूं तो आपको गुस्ल देना है, मुझे कफन पहनाना है। अमीरुल मोमिनीन से क्यों कहा? अज़ादारों जिगर जाता है ये बात सुनकर, जिसको कायनात का इमाम गुस्ल देते देते जब बात महसूस की, सैयदा जानती थी अरे जमाने का इमाम जब टूटी हुई असलियत देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम अरे किस तरह से बर्दाश्त करती। जनाजा तैयार हो गया, आवाज़ी ज़ैनब उम्मे कुलसूम अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब आगे बढ़ी, आपने बड़ी शफ़क़त और हाथ रखा, जनाजे से जुदा किया। हाँ अमीरुल मोमिनीन, माँ के जनाजे से बेटों या बेटियों को इसी तरह से जुदा किया जाता है, लेकिन हाय करबला, अरे सकीना, बाबा का लाशा, बस आखिरी जुमला मैं इसको तमाम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपने सुना, खुदावंद आलम आपके ज़रिया को बाकी रखे। जितनी भी ज़माने में मजलिस होती है उसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। आका हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस होती है और जब फर्श बिछता है तो सैयदा फर्श बिछते ही तशरीफ ले आती है। मेरे बच्चे के अज़दान आ रहे हैं, गमखार आ रहे हैं, मेरे हुसैन पे रोने वाले आ रहे हैं। आज़ादारो वही हुसैन। सैयदा के जनाजे के बाद एक कोने की तरफ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने देखा आबादी में लाल आपकी बहन उम्मे कुलसूम माँ का आखिरी दीदार कर चुकी, ज़ैनब कर चुकी, आपका भैया हसन माँ का दीदार कर चुका। मेरे लाल हुसैन आप भी आगे आ जाओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। बस एक जुमला कहा, ए मेरे अच्छे बाबा, आपको पता है ना अम्मा मुझे बुलाती थी, उसे चला बाबा जब तक अम्मा ना बुलाएंगी उसे आगे नहीं आएगा। अच्छे से ही यह बात सैयदा के कानों में आई, बंदे का मन टूटे, दोनों